اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گفتگو ہے ہماری علامات حقیقت اور مجاز کی طرف کہ جب اگر شک ہو جائے کہ آیا اس کلمے کا معنی موزونلہ کیا ہے، یعنی یہ جو لفظ ہے اس کا معنی موزونلہ کیا ہے، کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، کون سا اس کا حقیقی معنی ہے اور کون سا اس کا مجازی معنی ہے، اس کے درمیان تفریق کرنے کے لیے، اس کے درمیان فرق گزاری کرنے کے لیے کہ کون سا اس کا حقیقی معنی ہے، کون سا اس کا مجازی معنی ہے، کچھ ہمارے پاس علامات ہیں۔ ان علامات کو کہتے ہیں علامت الحقیقت والمجاز۔ یہ وہ علامت ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کون سا معنی اس کا حقیقی ہے، کون سا مجازی۔ جس میں سے پہلی علامت تھی تبادر، دوسری علامت ہے عدم الصحت السلب، یہ دوسری علامت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حمل کی دو قسمیں، ایک حمل ذاتی اولی ہے اور ایک حمل شائع صناعی ہے۔ علم صناعت میں یہ شیوع رکھتی، کثرت رکھتی ہے اس وجہ سے شائع صناعی۔ ذاتی اولی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ خود ذات و ذاتیات کو خود اس پر حمل کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ذاتی اولی کہتے ہیں کہ اولیات میں سے کہ جب ذات کو ذات پہ ہم کریں گے تو ظاہر ہے حمل ہونا بالکل صحیح ہے۔ بہرحال ابھی ہم منطق کی بحث میں وارد نہیں ہوتے، لیکن صرف اسی حد تک جس حد تک ہماری اصول میں مددگار ہے یہ بحث۔ ذاتی اولی میں ایک بات یاد رکھیے کہ حمل میں دو چیزیں ہونی چاہیے، اتحاد ما اور افتراق ما۔ ما سے مراد مائع نکرہ ہے، کوئی بھی کسی بھی جہت سے اتحاد اور کسی بھی جہت سے افتراق ہو۔ اگر تمام جہات اور جوانب سے اتحاد ہو تو حمل صحیح نہیں ہے، اگر تمام جوانب اور جہات سے اختلاف ہو پھر بھی حمل صحیح نہیں ہے۔ حمل کے لیے ضروری جب آپ کہتے ہو یہ ہے، ھذا ذاک، ہوا یہ ہے، یہ ہے، تو اس کا مطلب اس میں کچھ اتحاد ہے۔ اور جب حمل کر رہتے ہو اس کا مطلب کچھ تغیر تھا، جبھی تو حمل کرنے کی نوبت آئی کہ آپ کو بتانا پڑا یہ ہے۔ حمل کرنے کی اسی وقت آپ نے بتایا یہ ہے جب دو چیزوں میں اختلاف تھا، جبھی آپ نے بتایا یہ ہے۔ اختلاف نہیں ہوتا تو پہلے سے معلوم ہوتا، ضرورت ہی نہیں تھی کچھ بتانے کی، ٹھیک ہے۔ تو اتحاد ما اور افتراق ما ہونا چاہیے۔ اگر اتحاد مفہوم کے اعتبار سے ہو، جب مفہوم اتحاد ہوگا تو مصداق میں کیا ہو جائے گا؟ مصداق میں بے طریقے والا اتحاد ہو جائے گا۔ جب مثلا آپ کہتے ہیں الانسان اور مفہوم انسان کیا ہے، مثلا آپ کہتے ہیں حیوان ناطق۔ حیوان ناطق یعنی کیا؟ انسان۔ انسان یعنی کیا؟ حیوان ناطق۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جب ان کا مفہوم برابر ہوگا تو ان کے مصداق بھی خود بخود برابر ہو جائیں گے۔ اگر 100 انسان ہے تو 100 حیوان ناطق۔ تو یہاں پر پھر اختلاف کس جہت سے ہوا؟ اختلاف ہوا اجمال اور تفصیل کی جہت سے۔ یہ اجمال ہے، یہ تفصیل ہے، یہ مجمل ہے، یہ مبین ہے، یہ مجمل ہے، یہ مفسر ہے، یہ مفسر ہے، یہ مفسر ہے۔ کہ یہ انسان چونکہ معنی نہیں معلوم تھا، حیوان ناطق کہہ کے اس کا معنی معلوم ہو گیا۔ اس ہم کو کہتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں الانسان اور حیوان الناطق، تو یہ ہم ذاتی اولی ہے۔ کیوں ذاتی اولی؟ کیونکہ معنی کے اعتبار سے ایک ہے، مفہوم کے اعتبار سے ایک ہے، تو خود بخود مصداق کے اعتبار سے بھی ایک ہو جائیں گے۔ اتحاد مفہوم کے اعتبار سے ہے، افتراق اس میں اجمال اور تفصیل کے لحاظ سے۔ جب بھی موضوع اور محمول میں مفہوم کی جہت سے اتحاد ہو، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہو، معنی دونوں کا ایک ہی ہو۔ مثال طور پہ کتاب کا کیا معنی ہے؟ کتاب کی ماہیت کیا؟ کتاب کا معنی ہے کہ مثلا ایک جلد ہے، اس کے اندر اوراق ہے، ورق ہیں، یہ اور یہ ایک ہی معنی ہے، صرف یہ کہ یہ مجمل ہے، یہ مبین ہے، یہ اجمال ہے، اس میں تفصیل ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے آم کیا ہے؟ آم کی مثال بہت آ رہی ہے، اللہ خیر کرے۔ آم کیا؟ آپ کہتے ہو ایک پھل ہے جو میٹھا ہے، یہ اور یہ ایک ہی چیز ہے، فرق صرف یہ کہ یہ مجمل ہے، یہ مبین ہے، اس میں اجمال، اس میں تفصیل ہے، باقی کوئی فرق نہیں، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس کا بھی یہ معنی ہے، اس کا بھی یہ معنی ہے۔ مفہوم میں اتحاد ہوگا تو مصداق خود بخود ایک ہی ہوں گے نا۔ مثلا کتاب اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے نا، صرف یہ مجمل ہے، اس کا معنی اتنا روشن نہیں تھا، اس کا معنی روشن ہو گیا۔ مثلا آپ سے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ بلب کیا ہوتا ہے؟ وہ والا بلب نہیں، 8 روپے ڈول والا بلب نہیں، وہ دوسرا والا بلب۔
مطلب بلکہ آپ کہتے ہو کہ ایک چراغ ہے جو روشنی دیتا ہے اور اس کا یہ ایک ہی چیز ہے نا، دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے اتنا روشن نہیں تھا، یہ روشن ہو گیا. تو جب مفہوم ایک ہی ہے تو ظاہر ہے خود بخود مصداق ایک ہی ہوں گے نا، دونوں کے ایک ہی چیز ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، تو جو اس کے افراد ہوں گے وہ اس کے افراد ہوں گے. تو یہ تو بالکل واضح سی بات ہے. تو اتحاد اگر ہو جائے مفہوم کے اعتبار سے اور افتراق ہو جائے اجمال و تفصیل کے لحاظ سے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہم کون سا حملے؟ ذاتی اولی. واضح ہوگی بات؟ اور اگر آپ کا اختلاف مفہوم کی جہت سے ہو اور اتحاد مصداق کی جہت سے ہو تو اس کو کہتے ہیں حملے شائع ثنائی. مثلا الانسان، ایک مفہوم انسان ہے، ایک مفہوم ضاحک ہے، ایک مفہوم عالم ہے. ٹھیک ہے. ایک انسان کا مفہوم کیا ہے؟ حیوان ناطق. انسان کا معنی ہے حیوان ناطق. ضاحک کا معنی ہے من لہو ضاحک، جو ہنس رہا ہے، یا من لہو علم، جس کے پاس علم ہو. اب من لہو علم چاہے انسان ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے جن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. اس کا الگ معنی ہے، اس کا الگ معنی ہے. لیکن خارج میں ایک ایسا شخص ہے جو انسان بھی ہے اور ضاحک بھی ہے، یعنی یہ خارج میں آ کر ایک مصداق پر دونوں مل جاتے ہیں. خارج میں آ کر ایک مصداق میں دونوں مطابقت کر جاتے ہیں. انسان ضاحک اسی مصداق انسان میں سے ایک مصداق ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی دوسری مثال دے دیتے ہیں، کوئی بھی مفہوم بتا دیں آپ، میں اس کی مثال دے دوں آپ. کوئی بھی چیز بتا دیں، کوئی بھی ذہن میں کوئی بھی مفہوم آ رہا ہے بتا دیں، تاکہ پھر آپ یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ عام کی مثالیں دیتے ہیں. قلم، اور یہاں پر مثلا سیاہ. احسن. قلم کا ایک معنی ہے اور مشکی اور سیاہ اور کالے ہونے کا ایک معنی ہے. لیکن خارج میں ایک قلم ایسا ہے جو سیاہ ہے، ایک پین ایسا ہے جو سیاہ ہے. ٹھیک ہے. ایک پینسل ایسی ہے جو سیاہ ہے، فرض کریں. تو خارج میں ایک ہی چیز ہے، خارج میں یہ مصداق میں مل جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ ہم کون سے حملے شائع ثنائی، کہ جہاں مفہوم کے اعتبار سے مغایرت ہو لیکن مصداق کے اعتبار سے مطابقت ہو. مصداق میں اتحاد ان کا مصداق میں، اور افتراق جو ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے. تو یہ ہے حملے شائع ثنائی. کوئی بھی آپ اور مثال لینا چاہے تو اور مثال لے لیں، فرق نہیں پڑتا. دنیا بھر میں ہر وہ چیز جس میں مفہوم کے اعتبار سے تباین ہو، مصداق کے اعتبار سے. اگر آپ کو یاد ہو تو منطق میں ایک بحث ہے، آپ منطق مظفر میں، بہرحال وقت میرے پاس کم ہوتا ہے ورنہ میں مستقل آپ کو کھول کے ساری بحثیں بتاؤں. جی، حملے شائع ثنائی کی ابھی دیکھتے ہیں تعریف کیا ہوتی ہے. منطق میں ایک بحث تھی نسب اربع کی. ٹھیک ہے. اور ایک اس سے اوپر بحث تھی، چلیں آج تھوڑا منطق پڑھ لیں، آپ صلوات پڑھیں. منطق میں جو بحث شروع ہوتی ہے اصل میں وہ ہوتی ہے لفظ سے، اور لفظ سے بھی اوپر چلے ہیں تو بحث شروع ہوتی ہے دلالت سے. ٹھیک ہے. اب لفظ کی 3 قسمیں ہو سکتی ہے. لفظ بما ہوا لفظ واحد، لفظ بما ہوا لفظ متعدد، لفظ بما ہوا لفظ. یہ 3 قسمیں کی آغا مظفر نے. لفظ بما ہوا لفظ واحد کو کہتے ہیں بشرط لا، اس کو کہتے ہیں بشرط شیء، اس کو کہتے ہیں لا بشرط. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آغا صاحب آپ میرے گھر آئیے گا، دعوت ہے، مثال ہے صرف، لیکن آپ لوگ دینا چاہے تو میں انشاءاللہ. اور یہ کہ آپ کہیں گے کہ خوابگاہ میں آنے ہی نہیں دیتے، نہیں، میں مثال دے اتنی. وہ ایک استاد تھے، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا دعا کرو کہ میں اچھا پڑھوں، اس کے بعد میں مجتہد بن جاؤں، پھر میں مرجع بن جاؤں، پھر لوگ مجھے خمس دے تو میں تمہیں بھی جو ہے نا وہ شہریہ دوں گا. تو اس نے کہا استاد اتنی لمبی دعا کرنے کی بجائے ہم یہ دعا نہیں کر لے خدا ہمیں پیسے دے دے. تو میں اتنی لمبی آپ کی دعا کروں کہ آپ کی پہلے شادی ہو، پھر گھر ہو،
پھر آپ گھر میں سیٹ ہو جائیں، پھر آپ کے پاس، پھر آپ مجھے دعوت دیں، پھر ڈائریکٹ دعا کر دو خدا مجھے کھانا دے دیں، تو اتنی لمبی دعا. ٹھیک ہے، فرض کریں میں آپ کو گھر میں دعوت دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ آغا صاحب آپ میرے گھر آ رہے ہیں تو اس شرط کے ساتھ آئیے گا کہ بیوی بچوں کو ساتھ لائیے گا یا مٹھائی ساتھ لائیے گا، تو اس کو کہتے ہیں بشرط شیء، یعنی اس شرط پہ آئیے گا کہ بچوں کو ساتھ لائیے گا. میرے بچے آپ کے بچے سے کھیلیں گے، ہماری خانم آپ کی خانم سے گفتگو کریں گی، آپ جو مٹھائی لائیں گے وہ بھی ہم رکھ دیں گے. ٹھیک ہے، ایک بار میں آتا ہوں آغا خبردار آپ ہمارے گھر آئیے گا لیکن خالی ہاتھ آئیے گا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے آپ جب بھی آتے ہیں بہت زحمت کر کے آتے ہیں. یہ کہتا ہوں کہ آغا صاحب آئیے گا اکیلے آئیے گا، کیونکہ یہ دعوت صرف لڑکوں کی ہے، مردوں کی دعوت ہے، بیوی بچوں کو نہ لائیے گا. اس کو کہتے ہیں بشرط لا. ایک بار کہتا ہوں بس میرے گھر آئیے گا، کوئی شرط نہیں لگاتا، چاہے لائیں بھائی بچوں کو ساتھ لائیں، چاہے مٹھائی لائیں، چاہے پھل لائیں، چاہے کچھ نہ لائیں، اس کو کہتے ہیں لا بشرط. ہاں وتھ فیملی، ہاں وہ اسی طرح سمجھ میں آ گیا نا، بشرط لا لا بشرط بشرط شیء. صحیح ہے. لفظ بما ہوا لفظ واحد، یعنی ضروری ہے کہ ایک لفظ ہو، کوئی بھی ایک لفظ ہو، مثلا کوئی بھی ایک لفظ ہو. یہ ایک لفظ کی 5 قسمیں بنتی ہیں منطق میں، یا مختص ہے، یا مشترک ہے، یا منقول ہے، یا مرتجل ہے، یا حقیقت و مجاز ہے. اگر لفظ بما ہوا لفظ واحد کا ایک معنی ہے تو اس کو کہتے ہیں مختص. اگر ایک سے زائد معنی ہے اور ہر معنی کے لیے جداگانہ وضع ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں مشترک. اگر ایک دو متعدد معنی لیکن ایک معنی سے منقول ہو کے دوسرے معنی میں گیا تو اس کو کہتے ہیں منقول. اگر متعدد معنی ہے لیکن ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی وہ نہیں، تو یہ مرتجل. منقول میں ایک معنی میں دوسری معنی کی نسبت ہوتی ہے، جیسے صلاۃ. اور اگر ایک معنی حقیقی اور دوسرا قرینے کی وجہ سے ہوتا ہے، قرینہ صارفہ کی، تو اس کو کہتے ہیں حقیقت اور مجاز. جب لفظ بما ہوا لفظ متعدد کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں 2 لفظ ہو، ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر ہو، ان دونوں کے درمیان اگر ایک ہی معنی ہے تو کہتے ہیں مترادف، اور اگر ایک معنی نہیں تو اس کو کہتے ہیں متباین، تباین ہے. ٹھیک ہے. اگر لفظ بما ہوا لفظ و لا بشرط تو یا تو مفرد ہوگا، یعنی جزء لفظ جزء معنی پر دلالت نہیں کرتا، یا مرکب ہوگا کہ جزء لفظ جزء معنی پر دلالت کرتا ہے. مرکب یا ناقص ہوگا یا مرکب تام ہوگا. مرکب تام میں یا سکوت علیہ ہوگا، ناقص میں یا سکوت علیہ نہیں ہوگا. تام یا خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا. خبریہ وہ کہ جس کو صدق و کسب سے متصف کر سکتے ہیں، انشاء وہ جس میں ایجاد کرتے ہیں، صدق و کسب سے متصف نہیں کر سکتے. یہ تقریباً منطق اول کا 40 سے 50% حصہ ہے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، جو اگر مظفر نے، اگر منطق مظفر ایک کا مثلا 30 سے 40% حصہ یہی ہے جو ابھی ہم یہ ہے. اگر یہ ذہن میں آ جائے گا تو وہ 30 سے 40% منطق آپ کی کلیئر ہو جائے گی. اب یہاں پر جو بحث آتی ہے، اگر الفاظ ہے مترادف ہے تباین ہے، تو یہاں پر ایک بحث آتی ہے نسب اربع کی. نسب اربع کی بحث وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں 2 لفظوں میں تباین کی نسبت ہو. جب 2 لفظوں میں مفہوم کے اعتبار سے تباین کی نسبت ہے تو اب یہ دیکھا جاتا ہے آیا مصداق کے اعتبار سے کیا نسبت ہے. آیا مصداق کے اعتبار سے ان میں تساوی کی نسبت ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، یا تباین کی نسبت ہے. یہ دیکھا جاتا ہے. مفہوم کی یہ نسب اربع کی بحث ہی وہاں پر آتی ہے کہ جہاں پر ہم نے طے کر لیا کہ مفہوم کے اعتبار سے تباین ہے. کیونکہ جب مفہوم کے اعتبار سے تباین ہے تو بحث آتی ہے کہ آیا مصداق کے مفہوم میں تو کہیں نہیں ملتے. یہ جیسے انسان، مثال بھی دیا ہوں مصور نے، انسان اور ناطق کی مثال دی کہ انسان مفہوم کے اعتبار سے اور ہے، ناطق مفہوم کے اعتبار سے اور ہے. یہ ایک اور مثال دی تلوار کی کہ سیف اور صارم کی مثال دی. صارم اس تلوار کو کہتے ہیں جو تیز دھار ہوتی ہے، سیف ہر تلوار کو کہتے ہیں مفہوم کے اعتبار سے دونوں کا الگ معنی ہے، لیکن مصداق کے اعتبار سے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. مفہوم کے اعتبار سے انسان و ناطق علیحدہ معنی ہے، مصداق کے اعتبار سے تساوی کی نسبت ہے. انسان اور حیوان مفہوم کے اعتبار سے جداگانہ معنی ہے، مصداق کے اعتبار سے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. انسان اور حجر مفہوم کے اعتبار سے متباین ہے، مصداق کے اعتبار سے بھی متباین ہے. اصل میں نسب اربع کی بحث ہی وہاں شروع ہوتی ہے جہاں مفہوم کے اعتبار سے تباین ہو. اگر مفہوم کے اعتبار سے مترادف ہے تو اصلا نسب اربع کی بحث نہیں ہوگی، کیونکہ مصداق میں بھی خود بخود وہ مترادف ہو جائیں گے. جب مفہوم میں ایک ہے تو مصداق میں ضروری ہے کہ ایک ہو. بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک ہے. جب مفہوم ایک نہ ہو تو تباین کہتے ہیں. تباین میں پھر نسب اربع کی بحث شروع ہوتی کہ چلیں یہ تو سمجھ میں آ گیا مفہوم میں 2 ہیں، آیا مصداق میں بھی ملتے ہیں یا مصداق میں نہیں ملتے. اگر مصداق میں ملتے ہیں تو پھر یہ بحث آتی ہے کہ یہ یہاں پر اگر حمل کرتے ہیں آپ اس کو جو مصداق میں مل رہے ہیں اس کو اس پر حمل کرتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں الانسان ناطقون، تو اس ہم کو کہتے ہیں حمل شائع ثنائی.
کہ جہاں مفہوم میں تو نہیں ملتے لیکن اگر مصداق میں مل جاتے ہیں، اور جب مصداق میں ملتے ہیں آپ اس کو ہم کرتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں الانسان حیوان، الانسان ناطق، السیف صارم، یا الانسان ضاحک، یا الانسان عالم، تو اس کو کہتے ہیں حمل شائع ثنائی، کہ مفہوم کے اعتبار سے دو جداگانہ چیز تھی لیکن مصداق کے آگے مل گئی. واضح ہوگی بات؟ تو یہ آپ کی پوری منطق ہو گئی. درود پڑھ دیں محمد والے. ہماری بحث کہاں تھی؟ ہاں اب واضح ہو گیا حمل شائع ثنائی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بس ہم کی دو قسمیں، ذاتی اولی اور شائع ثنائی. اب آ جائیں اصل بحث پہ، کہ 20 منٹ گزر جانے کے بعد ہم اصل بحث پر آ رہے ہیں کہ لفظ کا نہیں معلوم کہ اس کا جو معنی ہے، اس کا جو معنی ہے آیا وہ اس کا حقیقی معنی ہے یا اس کا مجازی معنی ہے. تو وہ جو معنی مشکوک ہے، معنی مشکوک لفظ وضع للمعنی، مثال طور پہ لفظ اسد آپ کے ذہن میں موجود ہے کیونکہ آپ جس معاشرے میں پروان چڑھیں اس معاشرے کے سارے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں موجود ہیں. لفظ اسد کا ایک معنی حیوان مفترس بھی آپ کے ذہن میں موجود ہے اور ایک معنی رجل شجاع بھی آپ کے ذہن میں موجود ہے. لیکن اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کس معنی کے لیے یہ لفظ وضع ہوا ہے اور کس معنی کے لیے مجازی استعمال ہو رہا ہے. تو ایک طریقہ آپ کو بتا دیا گیا تبادر. دوسرا طریقہ یہ کہ جو معنی مشکوک ہے اس کو کہیں گے معنی مشکوک. کیا ہے اس معنی مشکوک کے لیے وضع ہوا ہے نہیں ہے، اس کو کہیں گے معنی مشکوک. اس معنی مشکوک کو موضوع بنائیں، حیوان مفترس، اس معنی مشکوک کو موضوع بنائیں، اور وہ لفظ کہ جس کا آپ کو شک ہو رہا تھا کہ آیا اس معنی مشکوک کے لیے وضع ہوا ہے نہیں، اس کو محمول بنائیں اور اب ان دونوں کا حمل کروا دیں. اگر حمل ذاتی اولی آ گیا، حمل ذاتی اولی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ اس معنی، یہ دونوں ایک ہی معنی ہے، یعنی یہ اس کے معنی کے لیے وضع ہوا ہے، یعنی یہ حقیقی احسن یہ ہے. اور اگر حمل ذاتی اولی نہیں آیا تو یہ اس کا حقیقی معنی نہیں. یہ ہو گیا. مثال کے طور پر یہ رجل شجاع ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور مثال جیسے الماء، جو آگا مظفر نے کل مثال دی الماء. اب پانی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ پانی جو ہے نا وہ ہمارا معاشرہ استعمال کرتا ہے، آب زمزم کو بھی پانی کہتا ہے، آب فرات کو بھی پانی کہتا ہے، اسی طرح خالص ماء کو بھی پانی کہتا ہے، کنویں کے پانی کو بھی پانی. اب یہ ساری جب بھی پانی کہتا ہے آپ کے ذہن میں اس کے سارے افراد آ جاتے ہیں. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا الماء ان سب کے لیے جداگانہ وضع ہوا ہے یا نہ ان کے صرف استعمال ہو رہا ہے مجازی طور پر، یہ آپ کو دیکھنا ہے. تو وہ جو معنی مشکوک تھا مثلا الماء و زمزم، یہ معنی مشکوک کو آپ موضوع بنائیں گے، اور الماء جو لفظ تھا یہ معنی ہے، ہاں یہ معنی ہے، لفظ نہیں ہے اس میں، معنی ہے. اس کے لیے جو لفظ تھا الماء اس کو محمول بنائیں. اور جب آپ حمل کرتے ہیں پانی کو پانی زمزم پہ تو آپ کہتے ہیں نا ایک ہی معنی نہیں ہے، حمل ذاتی اولی نہیں ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس میں اور اس میں یہ الماء اس کے لیے وضع نہیں ہوا، صرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تعدد دال و مدلول کی وجہ سے یا مجازن کی وجہ سے، مفہوم متغیر. یا اگر وہی مثال ہماری لے لیں اسد والی، کہ یہ مثال اگر مشکل ہو رہی ہے تو اسد والی مثال لے لیں. ہاں مثلا عام والی مثال لے لیں. عام آپ لوگوں کی یہ اصول کا نام ہے، اصول مظفر ہے عام. مثلا عام میں آپ کہتے ہیں عام کے جب بھی معنی آتا ہے ہمارا عام استعمال ہوتا ہے چونسا عام میں، لنگڑا عام میں، اور سندڑی عام، اور یہ تو یہ عام کے سارے معنی. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں سے کس کے لیے حقیقی طور پہ وضع ہوا ہے. تو وہ جو معنی مشکوک ہے، مثلا کون سا عام ہو گیا؟ چونسا عام ہو گیا. اس معنی مشکوک کو آپ نے موضوع قرار دیا، اور جو لفظ اس کے لیے وضع ہوا ہے مثلا عام یا انبے، یہ جو لفظ وضع ہوا ہے اس کو آپ نے محمول قرار دیا اور آپ نے ہم کروائے. جب ہم کروا تو آپ کہتے ہیں نا آغا صاحب عام اس کے لیے تھوڑی وضع ہوا ہے چونسا، یہ دونوں ایک ہی معنی نہیں ہے، کہ اس کے لیے حمل ذاتی اولی نہیں ہو رہا. جب ذاتی اولی نہیں ہو رہا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ دونوں ایک معنی نہیں. لیکن اگر ذاتی اولی ہو جاتا تو آپ سمجھ جاتے کہ یہ ایک ہی معنی ہے. اب کیسے ذاتی اولی ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا، وہی جو آپ کے ذہن میں جو باتیں ہیں نا اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب میں حمل کروا رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حمل ذات کو ذاتیات پہ حمل نہیں کروا رہا، بلکہ یہ مصداق میں فقط جمع ہوتے ہیں، حمل کے اعتبار سے جمع نہیں ہوتے. اور اگر ذاتی حمل اولی نہیں ہوا، حمل شائع سے نہیں ہو گیا، تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کا مفہوم الگ الگ ہے لیکن مصداق میں یہ مل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ یہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ ہم نے شاید موضوع کے مصادیق میں سے ایک مثال
کس پہ؟ ہاں ہاں اس میں بھی علم بالوضع وہی ارتکازی ہونا ضروری ہے. اس میں بھائی آپ کے ذہن میں جب آپ ذہن میں جھانکتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اسد کے دو معنی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم نے اسد کو آج تک استعمال کیا ہے حیوان مفترس میں بھی اور رجل شجاع میں بھی. اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں سے آیا دونوں حقیقی معنی ہے، آیا ایک حقیقی ہے ایک مجازی، دونوں مجازی کیا ہے بالآخر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ایک علامت ہے حملہ اولی اور شائع ثنائی. علامت یہ کہ وہ جو معنی مشکوک ہے، اگر سب معنی یاد رکھیے گا، معنی مشکوک لفظ نہیں، معنی مشکوک حیوان مفترس یعنی وہی جنگل کا شیر. حیوان مفترس کا جو معنی ہے اسے آپ موضوع قرار دیں گے، اس لفظ اسد کو آپ محمول قرار دیں گے، حمد کروائیں گے. اگر آپ کہتے ہیں حملہ اولی صحیح ہو گیا، صحیح بیٹھ گیا، تو اس کا مطلب یہ دونوں معنی کے اعتبار سے ایک ہے، اس کا مطلب یہ اس کے لیے وضع ہوا ہے. اب جب بھی اسد حیوان مفترس میں استعمال ہوگا استعمال حقیقی ہے. اسی طرح آپ رجل شجاع کو کروائیں گے، مثلا یہاں پر رجل شجاع رکھ دیں، معنی رجل شجاع یعنی شجاعت، معنی شجاعت. اور یہاں پر لفظ اسد، لفظ ہے یہاں، لفظ ہے یہاں، معنی ہے، معنی رجل شجاع کو یہاں رکھ دیں گے موضوع میں، لفظ اسد کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ معنی شجاعت اسد ہے، کہیں گے نہیں معنی شجاعت تو اسد نہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حملہ اولی صحیح نہیں بیٹھ رہا، اس کا مطلب یہ اس کے لیے وضع نہیں ہوا. یہ جب اس میں استعمال ہوتا ہے تو مجازن استعمال ہوتا ہے. یہ اس کی پہچان وہی آپ کا ارتکازات ہیں، ارتکازات ذہنی ہے. اسی وجہ سے شہید صدر نے اس کو قبول نہیں کیا. شہید صدر نے حلقہ ثانیہ میں آپ ثالثہ میں دیکھیں گے اس کو قبول نہیں کیا، صرف تواتر کو قبول کیا. ایک مرتبہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو اصل معنی ہے وہی بتا سکتا ہے کہ جو اس لفظ وہی الاشکال والاشکال الجواب والجواب، وہی جو آپ اشکال کر رہے ہیں تبادر میں آیا تھا وہی اشکال اسی میں آئے گا، وہ جو جواب تبادر میں دیا گا وہی جواب یہاں. جب آپ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ اپنے ذہن میں رکھیں معنی شجاعت کو، آپ کہیں معنی شجاعت کو ذہن میں رکھیں، کہا وہ معنی شجاعت شیر ہے، آپ کہتے ہیں نا بابا وہ شیر تھوڑی ہے. لیکن وہی حیوان مفترس اپنے ذہن میں معنی کو معنی اور اس کے بعد کہیں وہ شیر ہے، آپ کہتے ہیں ہاں شیر ہے، ہم صحیح بیٹھ رہے ہیں. خود آپ اپنے نفس میں اس چیز کو توجہ کریں. واضح ہوگی بات؟ یہاں تک عبارت دیکھیں کہاں تک. معنی تو آپ کو پتہ ہے پہلے سے، آپ جس لغت جہاں جس علاقے میں پلے بڑھے ہیں، جہاں اٹھے بیٹھے ہیں، تو سارے معنی آپ کے ذہن میں موجود ہیں. ابھی صرف نفس کے التفات اور توجہ کی بات ہے. جب نفس توجہ کرے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس معنی حقیقی کے لیے جب یا معنی مجازی کے لیے. واضح ہے؟ ایک اور مثال یہ شروع سے ہی چل رہا ہے عام اور بابا شیر. یہ جو درد سنے گا نا وہ فاتحہ پڑھے گا ہم دونوں. علامت الثانیۃ عدم صحت سلب و صحت و صحت الحمل و عدم ہوا، یہ سب اس کی وہ ہیں. ذکروا ان عدم صحت سلب اللفظ عن المعنى الذي يشك في وضعه له علامة انه حقیقة فيه وان صحت سلب علامة على انه مجاز فيه. ذکروا علماء اصولین نے ذکر کیا ہے کس چیز کو؟ مفعول آ رہا ہے. ان عدم صحت، جب بھی مفعول آئے گا جہاں بھی مفرد چاہیے ہوگا آپ انا پڑھیں گے، جملہ ہوگا تو انا پڑھیں گے. ذکر کیا ان عدم صحت سلب اللفظ، لفظ کے سلب کرنا صحیح نہیں ہوگا کس سے؟ عن المعنی، یعنی المعنی یعنی معنی مشکوک. لفظ کی جگہ لکھ دیں اسد، معنی کی جگہ لکھ دیں آپ حیوان مفترس. جب بھی لفظ اسد کا سلب کرنا صحیح نہیں ہوگا کس سے؟ عن المعنی، اس معنی سے الذی یشک کو، جس میں شک کیا جا رہا ہے. کس چیز میں شک کیا جا رہا ہے؟ فی وجہ شک کو بتا رہا ہے. فی وضعی، کہ آیا وضع کیا لفظ اسد کو کس کے لیے؟ لہو، اس معنی حیوان مفترس کے لیے. ان عدم سے علامت، ان کی خبر آ گئی. یہ جو ذکر کیا اصولین نے کہ لفظ کا سلب نہ ہو، لفظ کا سلب صحیح نہ ہو اس معنی مشکوک سے، یہ علامت ہے کس چیز کی؟ انہو کی لفظ اسد حقیقتن، کس چیز میں؟ فی، اس معنی مشکوک میں، یعنی معنی حیوان مفترس میں. واضح ہوئی عبارت؟ کون سی انہو؟ کون سی؟
انہو کہ یہ لفظ حقیقت ہے فی ہی اس معنی میں، یا معنی حقیقت ہے اس لفظ میں، یوں کہ لیں مجھے سب زیادہ اچھا لگے کہ لفظ حقیقت ہے اس معنی میں، یا لفظ مجاز ہے اس معنی میں، یا لفظ حقیقت ہے اس معنی میں۔ بہرحال یوں بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّ صِحَةَ السَّلْبِ، اور اگر سلب کرنا صحیح ہو جائے، مثلا آپ کہہ سکتے ہو کہ لیس رجل الشجاع اسدن، رجل شجاع اسد نہیں ہے، اگر سلب کرنا صحیح ہو جائے، سلب کرنا صحیح ہو جائے تو آپ کہو گے پس یہ اس کی حقیقی علامت نہیں ہے۔ وَأَنَّ صِحَةَ السَّلْبِ عَلَامَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ مَجَازٌ فِيهِ، کہ لفظ مجاز فی اس معنی میں۔ اگر ایک ہوگا، مثلا انسان اور حیوان ناطق کو آپس میں سلب نہیں کیا جا سکتا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے الانسان لیس حیوان ناطق، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو جب ذاتی اولی ہوگا تو اس وقت سلب کرنا صحیح نہیں ہو سکتا، جب سلب کرنا صحیح ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ذاتی اولی نہیں۔ مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہو الانسان لیس حیوان، انسان حیوان نہیں کہہ سکتے ہو آپ، انسان حیوان نہیں، انسان انسان ہے۔ واضح ہو رہی بات؟ ہاں یہ نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ حیوان مفترس لیس اسد ہو، وہ پھر حقیقی ہو جائے گا۔ ذکر و ایزن، اسی طرح انہوں نے ذکر کیا، اب اس کو دوسرے الفاظ میں، ان صحت حمل اللفظ علی ما یشک فی وضعہ لہو، ان کی خبر علامت الحقیقت ہے۔ انہوں نے ذکر کیا ان صحت حمل اللفظ کے لفظ کا حمل اگر صحیح ہو جائے علی ما اس معنی مشکوک پر، یشک فی وضع کہ شک کیا جا رہا ہے، کس چیز میں شک کیا جا رہا ہے، فی وضع کہ آیا لفظ اسد کو وضع کیا کس کے لیے، لہو اس معنی مشکوک کے لیے، یہ جو حمل اگر صحیح ہو جائے، کون سا حمل؟ حمل اولی، اگر یہ حمل صحیح ہو جائے علامت الحقیقت، تو یہ حقیقی علامت ہے۔ وہ عدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ عدمو بھی پڑھ سکتے ہیں، انہ کی خبر گزر جانے کے بعد اس کے اسم پر اگر کوئی عطف ہو تو دو وجہ، وہ عدم صحت الحمل، اور اگر حمل صحیح نہ ہو، حمل اولی صحیح نہ ہو تو یہ علامت ہے کس چیز پر؟ یہ مجاز ہے۔ یہ تو انہوں نے ایک ٹائٹل بتا دی، اب اسی کی تفصیل آ رہی نیچے۔ وَهَذَا مَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَفْصِيلٍ وَبَيَانٍ، یہ جو مورد ہم نے بتایا یہ محتاج ہے کہ اس کو کھولا جائے، بیان کیا جائے۔ فَلِتَحْقِيقِ الْحَمْلِ وَعَدَمِهِ وَالسَّلْبِ وَعَدَمِهِ نَسْلُكُ الطُّرُقَ الْآتِيَةَ، کہ ہم بتائیں کہ کون سا حمل متحقق ہو، کون سا عدم حمل، کون سا سلب، یہ ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم چلیں ان طرق آتیہ پر، یہ جو طریقے آ رہے ہیں اس پر ہم چلیں۔ سب سے پہلے نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له موضوعا، کہ وہ معنی نجعل المعنى کے نیچے پوری لائن لگا کے اوپر لکھ دیں معنی مشکوک، یعنی حیوان مفترس۔ نجعل المعنى، وہ معنی الذي يشك، کہ جس میں شک ہو رہا ہے، کس چیز میں شک ہو رہا ہے، فی وضع اللفظ، کہ آیا لفظ وضع ہوا ہے کس کے لیے، لہو اس معنی کے لیے، یعنی حیوان مفترس کے لیے، اس کو قرار دیں، کیا قرار دیں؟ نجعلو کے لیے دوسرا مفعول آ رہا ہے موضوعا، اس کو موضوع قرار دے دیں، یعنی معنی مشکوک جتنے بھی ایک لفظ کے جتنے معنی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں ابھی سب معنی مشکوک ہیں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کون سا حقیقی ہے کون سا مجازی، اگر معلوم ہے تو فبیا، لیکن جہاں نہیں معلوم تو وہ سارے کے سارے معنی، ایک لفظ کے 10 معنی آ رہے ہیں تو یہ 10 معنی کو کہیں گے معنی مشکوک ہے، سب کو ایک ایک کر کے ٹرائی کریں، ایک معنی مشکوک کو لائیں موضوع لفظ کو لائیں، دوسرے معنی مشکوک کو لائیں موضوع لفظ کو لائیں، تیسرے ایک ایک کر کے ٹرائی کریں، اگر سب میں حمل اولی ہو گیا تو آپ کہیں گے یہ لفظ مشترک لفظی ہے، اس کے 10 معنی ہیں، ایک لفظ کے 10 معنی، لیکن آپ نے دیکھا صرف ایک میں صحیح بیٹھا ہے، باقی سب میں کسی میں حمل اولی نہیں ہوا، تو آپ کہیں گے ایک میں حقیقی ہے باقی 9 میں مجازی۔ بات ہو رہی یا مشکل ہو رہی؟ وَنُعَبِّرُ عَنْهُ، اچھا اگر معنی مشکوک کو موضوع کیسے قرار دیں گے؟ معنی مشکوک تو کہہ رہے ہیں کوئی بھی ایسی تعبیر لیں جو اس معنی مشکوک کی وضاحت کر سکے۔ ہم نے یہ تعبیر حیوان مفترس استعمال کی، حیوان مفترس میں لفظ نہیں ہے، ہا یا واو الف نون نہیں ہے، حیوان وہ معنی ہے حیوان مفترس، کیونکہ جب بھی آپ کو اسد کہا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں معنی آتے ہیں، ایک وہ شخص جو شجاع ہے، الفاظ نہیں معنی آپ کے ذہن میں آتے ہیں، وہ شخص جو شجاع ہے۔ اب میں ناچار ہوں کہ ان معنی کی تعبیر کروں الفاظ سے، در حالی کہ جب بھی میں مثلا میں کہتا ہوں پانی تو آپ کے ذہن میں لفظ پانی تو نہیں آتا، اس پانی کی معنی پانی آتا ہے، اسی طرح جب میں اسد کہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں یا تو حیوان مفترس آتا ہے، وہ معنی شیر آتا ہے، یا رجل شجاع آتا ہے، تو یہ سارے معنی مشکوک ہیں۔ اب کوئی بھی ایسا لفظ لائے جو اس معنی مشکوک کی تعبیر کر سکیں، اس کو موضوع قرار دیں، اس لفظ اسد کو محمول قرار دیں، اور اب ہم کر کے دیکھیے کون سا حمل ہوتا ہے۔ حملہ اولی ہوا تو معنی حقیقی ہے۔ ہاں واضح ہو رہی بات ہے، واضح نہیں ہو رہی؟
کہہ رہے وَنُعَبِّرُ واو دفع دخل ہے، واو مستشکل اشکال کر رہا ہے آغا صاحب، موضوع کو وہ جو معنی مشکوک ہے اس کو موضوع کیسے قرار دیں، ہمارے پاس تو لفظ نہیں. کہہ رہے وَنُعَبِّرُ عَنْهُ، اس معنی مشکوک سے تعبیر کریں گے ہم کس چیز کے ذریعے سے، باب سببیت ہے، بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ يَدُلُّ عَلَيْهِ، کسی بھی لفظ سے جو اس معنی مشکوک پر دلالت کریں. ابھی ہماری اس لفظ سے بحث ہی نہیں، ہم تو معنی سے بحث ہو رہی. کوئی بھی لفظ جو اس معنی مشکوک سے دلالت کریں اس کو موضوع بنا لیں. ثم نجعل اللفظ المشكوك في وضعه لذلك المعنى محمولا، مفعول دوم میں نجعلو، پھر ہم قرار دیں گے اس لفظ کو اس کی صفت کے المشکوک ہے، کہ مشکوک ہے. یعنی المشکوک کو جب کھولیں گے تو کیسے کھولے گا؟ الف لام، الف لام کون سا ہے؟ الف لام ہے آسن، یشکو، الف لام، الف لام میں صلہ ہے تو الذی سے کھلے گا. الف لام جب بھی اس میں فاعل اس میں مفعول پہ آتے ہیں تو الف لام میں صلہ ہوتا ہے. اگر اس میں فاعل ہے تو فعل معلوم سے کھلے گا، اگر اس میں مفعول ہے تو فعل مجہول سے کھلے گا. یعنی ثم نجعل اللفظ الذي يشك في وضعه لذلك المعنى محمولا. واضح ہوگی بات؟ پھر ہم قرار دیں گے اس لفظ کو کہ شک کیا گیا کس چیز میں، فی وضع، کہ آیا وہ لفظ وضع ہوا ہے کس چیز کے لیے، لذالک المعنی، آیا اس معنی کے لیے وضع، اس کو کیا قرار دیں گے؟ محمول قرار دیں گے. بما، با معیت ہے، یہ وہ اشکال کر رہے ہیں جو آپ نے سوال کیا تھا آغا صاحب، یہ وہ اشکال کا جواب دے رہے ہیں. بما، اس ما کے ساتھ، ما کے مراد وہی ارتکازی ذہن میں جو آپ کے معنی ہے، کہہ رہے ہیں ان سب کے ساتھ یہ کام کریں گے. ورنہ آپ چین میں چلے جائیں، کسی چائنیز کو یہ کام کرواؤ، کہے گا بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں نے کر کے دیکھ لیا معنی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو اس لغت میں پلا بڑا ہے. بما، اس چیز کے ساتھ، لہو، جو اس لفظ کے لیے ہے، من بیان کر رہا ہے کیا ہے اس لفظ کے لیے، من المعنی الارتکازی، ارتکازی معنی کے ساتھ یہ سارے کام کریں گے آپ. ثم نجرب، اس کے بعد ہم تجربہ کریں گے کس چیز کا، ان نحمل بالحمل الاولی اللفظ بما له من المعنى المرتکز فی الذہن، ہم کریں گے کس پر، نحمل على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشکوک وضع اللفظ له. ثم نجرب، اس کے بعد ہم تجربہ کریں گے. کیا تجربہ کریں گے؟ ان نحمل، ہم حمل کروائیں گے. کون سا ہم؟ بحمل الاولی، حمل اولی کروائیں گے. کس کو؟ اللفظ، لفظ اسد کو، بما، اس معنی کے ساتھ، لہو، جو اس لفظ اسد کے لیے من بیان کر رہا ہے. کون سا معنی؟ من المعانی المرتکز فی الذہن، جو آپ کے ذہن میں معنی تھے نا اس میں سے ایک معنی لیں گے، پھر لفظ اسد کو اس معنی کے لیے ہم کروائیں گے، حمل اولی کروائیں گے. علی متعلق نحملو ہے، ہم حمل کروائیں گے اس لفظ کو، علی ذالک اللفظ، اس لفظ پہ جو آپ نے تعبیر کے لیے، اس معنی کی تعبیر کے لیے استعمال کیا تھا، وہ جو لفظ حیوان مفترس ہماری مثال میں، علی ذالک اللفظ، اس لفظ پر، الدال علی المعنی المشکوک، وہ لفظ جو معنی مشکوک پر دلالت کرتا تھا. کیونکہ ہم نے اس کو موضوع بنایا نا، اصل میں تو موضوع معنی ہے، لیکن ایک لفظ لے لیا جو اس معنی مشکوک پر دلالت کر رہا تھا. اب اس لفظ اسد کو اس لفظ پر ہم کروائیں گے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی. ایک درود پڑھیں محمد والے. اگر جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، اجتماعی نقیضین ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ذہن انسان ہے، ٹھیک ہے، اس میں سارے لفظ اسد یا ہر لفظ کے معنی موجود ہیں. یہ انسان ہے، یہ سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے معنی موجود ہیں. اب اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اسد کے تو یہ متعدد معنی، کون سا معنی اس کا حقیقی ہے، کون سا مجازی ہے. تو اس کسی ایک معنی کو لے لیتا ہے اور موضوع بنا دیتا ہے. اب یہ جو معنی کو لے رہا ہے تو یہ تو معنی ہے نا، لفظ نہیں ہے، لیکن موضوع کے لیے کوئی بھی ایک ایسا لفظ جو اس معنی میں دلالت کرے. ایک معنی تھا، وہ معنی کیا تھا؟ چھیر پہاڑ کرنے والا، درندہ صفت، وہ معنی اس کے ساتھ، حیوان مفترس. اب اس نے ایک لفظ لے لیا، ہا یا واو نون، جو اس معنی پر دلالت کرے، کیونکہ اس کے ذہن میں موجود ہے کہ لفظ اسد کے اتنے معنی ہیں. جیسے آپ کو پانی کہتا ہوں معنی آ جاتے ہیں، لفظ اسد کہتا ہوں معنی آ جاتا ہے. اس معنی کو اس نے لے لیا، حیوان، ایک لفظ لے لیا جو اس معنی پر دلالت کرے. یہ وہ لفظ ہے جو دال ہے کس پر؟ علی المعنی المشکوک. اس کو موضوع قرار دیا، اور خود اس کے لیے جو اصل لفظ تھا اسد،
خود لفظ اسد جس کو دیکھنا تھا کہ اس کا موزون لا کیا، اس کو معمول قرار دیا، پھر اس کو ہم کروائے. اگر حمل اولی صحیح بیٹھ گیا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ لفظ اسد کا جو حقیقی معنی ہے، کیونکہ حمل میں آپ کو کیا کرتا ہے، ہم حکم ہے، حکم کرتے وقت واضح نے لفظ کو بھی سوچا اور معنی کو بھی سوچا ہے. تو واضح نے اس لفظ کو سوچا ہے اور اس معنی کو سوچا ہے. اگر حمل اولی صحیح بیٹھ گیا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے سوچا تھا. یہ کم از کم یہ تو ہو گیا صحیح. اب دوسرے کو لیں گے، دوسرے کو چیک کریں گے، اگر اس میں صحیح بیٹھ گیا فابیا تو لفظ مشترک لفظی ہو جائے گا. اگر صحیح نہیں بیٹھا تو یہ حقیقی ہو جائے گا، یہ مجازی ہو جائے گا. واضح ہوئی بات؟ واضح ہوگی. اب عبارت کی تطبیق دیکھیں. اب یہاں میں کھڑا ہو کے عبارت کی تطبیق کروا رہا ہوں. ثم نجرب، ہم تجربہ کریں گے، ان نحمل بالحمل الاولی اللفظ، اس لفظ کو، یہ لفظ، بما لہو من المعنى المرتکز فی الذہن، لفظ اسد، یہ لفظ اسد، اسد یہ لفظ، اس لفظ اسد کو بما، اس ما باب ایمان مائیت ہے، اس معنی کے ساتھ، لہو جو اس لفظ اسد کے لیے من بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے، من المعنى المرتکز فی الذہن، جو ذہن میں معنی ہے. ٹھیک ہے، ہم کروائیں گے اس لفظ اسد کو کس پر، علی ذالک اللفظ، اس لفظ پر، الدال علی المعنى المشکوک، جو اس معنی مشکوک پر دلالت کر رہا تھا. وضع اللفظ، مشکوک کے لیے وضع نائب فاعل ہے، یعنی الذی یشک وضع اللفظ لہو، کہ مشکوک ہے. کیا مشکوک ہے کہ آیا لفظ اسد کو وضع کیا گیا لہو اس معنی کے لیے یا وضع نہیں کیا گیا. عبارت واضح ہو گئی. اب بریکٹ میں بات آ جائے گی. واو تفسیر کر رہا ہے کہ حمل اولی ہوتا کیا ہے. وہ تو منطق میں پڑھایا تھا، منطق کا تو مباحثہ نہیں کیا، مطالعہ بھی نہیں کیا، خلاصہ بھی نہیں بنایا، تدریس بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو ذہن سے چلے گیا. آپ مظفر کہنے کوئی بات نہیں، میں ہوں، زندہ ہوں، میں آپ کو بتا دوں گا. حمل الاولی، حمل اولی کیا ہے، ملاکہ الاتحاد فی المفہوم والتغیر بالاعتبار. اتحاد مفہوم کے اعتبار سے ہوتا ہے اور تغیر اعتبار یعنی کیا مطلب اعتبار کا، احسن، اجمال و تفصیل. یعنی اجمال و تفصیل ایک چیز اعتباری ہے. کوئی انسان کہے گا بھائی میرے لیے انسان مجمل نہیں، میرے لیے انسان واضح ہے، تو ٹھیک ہے آپ کے لیے واضح ہے تو واضح ہے، لیکن یہ اعتباری چیز ہے. ہو سکتا ہے کسی کے لیے انسان واضح نہ ہو، حیوان مفترس واضح ہو. بعض اوقات کہیں گے حیوان ناطق، معذرت. وہی نے بات واضح ہو رہی، واضح نہیں ہو رہی، عبارت واضح ہو گئی یہاں تک. وحینئذ اذا اجرینا هذه تجربتا تفعیلتا، باب تفعیل کا مصدر ہے. وحینئذ اذا اجرینا هذه تجربتا، جب ہم اس تجربے کو جاری کر دیں گے، فَإِنْ وَجَدْنَا عِنْدَ أَنفُسِنَا صِحَّةَ الْحَمْلِ وَعَدَمَ صِحَّةِ السَّلْبِ، اذا کے لیے جواب، علمنا تفصیلا بأن اللفظ موضوع لذلك المعنى. آئی عبارت ہاتھ میں آ گئی. جب ہم جاری کریں گے اس تجربے کو، فَإِنْ انہیں شرطی ہے، پس جب ہم ان وجدنا، ہم اپنی ذات میں وجداناً، ہم اپنی ذات میں دیکھیں گے، عند انفسنا، اپنی ذات میں دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے، صحت الحمل، حمل کرنا صحیح ہے، بہت سے تفسیر، وعدم صحت السلب، اور اس کا سلب کرنا صحیح نہیں ہے. اگر ہم نے یہ دیکھ لیا، یعنی اس کا حمل اولی کا صحت صحیح ہو گئی، حمل اولی صحیح بیٹھ گئی، اور جب حمل اولی صحیح بیٹھ گئی تو سلب ہو ہی نہیں سکتا. حمل کرنا صحیح ہو گیا اور حمل کا سلب کرنا صحیح نہ ہوا، تو جب ہم نے تجربہ کر لیا، اذا اجرینا علمنا، تو ہم نے جان لیا. کیا جان لیا، علمنا علما تفصیلا، تفصیلا جان لیا. کیا جان لیا، باب آئے مفسر ہے تفسیر کر کے بتا رہے یہ جان لیا. بأن اللفظ موضوع لذلك المعنى، کہ اس لفظ اسد کو وضع کیا گیا تو اسی معنی مشکوک ہے حیوان مفترس کے لیے. وَإِنْ وَجَدْنَا عَدَمَ صِحَّةِ الْحَمْلِ وَصِحَّةِ السَّلْبِ علمنا أنه ليس موضوعا لذلك المعنى. اور اگر ہم نے اس معنی مشکوک کی جگہ بٹھایا رجل شجاع کو، تو یہاں پر جب ہم نے تجربہ کروایا تو اپنی ذات میں دیکھا کہ یہاں پر ہم صحیح نہیں بیٹھ رہا، واو عطف تفسیر اور سلب صحیح بیٹھ رہا ہے. جب ہم نے ایسا کیا تو ہم نے جان لیا کہ انہو، یہ لفظ وضع نہیں ہوا اس معنی رجل شجاع کے لیے، بل یکون، بل اضراب، بل یکون استعمال اللفظ فی ذلک المعنی مجازن، بلکہ لفظ جو استعمال ہو رہا ہے اس معنی میں وہ مجازی طور پر ہو رہا ہے. واضح ہے، واضح نہیں ہے. اذا، دوسری صورت یہ ہے کہ اب یہ ہمارے لیے حقیقی اور مجازی واضح ہو گیا. دوسری صورت میں صرف آپ کو ایک تکمیل باب کے تحت بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو شائع ثنائی بھی کر سکتے. شائع ثنائی سے ہمیں یہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کا حقیقی معنی ہے، مجازی معنی ہے، لیکن یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا مصداق ہے.
یہ بعض جگہ فائدہ دیتا ہے کہ وہ تیسری صورت میں آئے گا کہ بعض جگہ کیسے فائدہ دیتا ہے. اذا لم يصح عندنا الحمل الاولیہ، اگر حمل اولی صحیح نہیں بیٹھا، نجرب ان نحمله هذه المرأة بالحمل الشائع ثنائی، تو اب ہم لفظ کو ہم کریں گے اس مرتبے پر حمل شائع ثنائی کے ذریعے سے. الذي ملاکه الاتحاد وجودا وتغیر مفہوما. حمل شائع ثنائی کیا ہوتا ہے؟ اگر سب بھول کے کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں اس کا ملاک کیا ہے؟ ملاک و الاتحاد وجودا و تغیر مفہوما، وجود اور خارج کے اعتبار سے اتحاد ہے، اور مفہوم اور معنی کے اعتبار سے تغیر ہے. مصداق کے اعتبار سے اتحاد ہے اور مفہوم کے اعتبار سے تغیر ہے. واضح ہو گئی بات. وحینئذ فإن صح الحمل، اگر ہم صحیح بیٹھ گیا تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس کا مصداق ہے. علمنا ان المعنیین متحدان وجودا، وجود میں معنی متحد ہے. سواء كانت النسبۃ تساویہ او العموم من وجہ او مطلقا، چاہے پہ ان کے درمیان، کیونکہ یہ بات ہو گئی تھی کہ تین نسبتیں میں سے کوئی بھی ایک نسبت ہو سکتی ہے، یا تساوی کی نسبت ہو سکتی ہے، یا عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو سکتی ہے، یا من وجہ کی نسبت ہو سکتی ہے. جب معنی میں تباین ہو تو مصداق میں یہ تین نسبتیں ہو سکتی. اگر مصداق میں بھی تباین کی نسبت ہو تو ہم صحیح نہیں ہے، پھر ہم صحیح نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو تو منطق مظفر میں اس کی کیا مثال دی تھی؟ الانسان و حجر، کے ہم صحیح نہیں ہے، کیونکہ معنی کے اعتبار سے بھی تباین ہے، مصداق کے اعتبار سے بھی تباین ہے. واضح ہو رہی بات؟ واضح نہیں ہو رہی. ولا يتعین واحد منها بمجرد صحت الحمل، لیکن متعین نہیں ہوگا واحد منہا، یعنی ان نسبت میں سے کون سی نسبت ہے؟ آیا تساوی ہے، آیا من وجہ مطلق ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی نسبت صرف ہم صحیح ہونے سے سمجھ میں نہیں آئے گی. مثلا الانسان ناطقن بھی صحیح ہے، الانسان حیوان بھی صحیح ہے، الانسان ماشیون بھی صحیح ہے، الانسان ضاحکن بھی صحیح ہے، الانسان عالم بھی صحیح ہے. یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ خارج میں اتحاد کر رہا ہے. لیکن کیا آیا ان میں تساوی اتحاد ہے، یعنی سارے انسان سارے ناطق ہے، سارے انسان سارے؟ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے لیے اب آپ کو دوسری وہ دیکھنی پڑے گی. صرف ہم سے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. صرف ہم سے صرف ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ خارج میں اتحاد کر رہے ہیں، ولو ایک فرد یا ولو تمام فرد. یہ نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ سمجھ میں آ جائے گا ہاں اتحاد کر رہے ہیں. ولا يتعین، باب تفاعل مطابق کے لیے آتا ہے. اور خود بخود معین نہیں ہوگا، اس کا یوں ترجمہ کریں گے، خود بخود معین نہیں ہوگا ان نسبتوں میں سے کوئی ایک معنی. کس چیز کے ذریعے سے؟ باب سببیت. بمجرد صحت الحمل، جیسے ہی ہم صحیح ہو گیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے پس اس میں تساوی کی نسبت ہے، پس اس میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. ہاں چونکہ معنی بہت زیادہ روشن ہوتے، مثلا الانسان و حیوانون میں آپ کہتے ہیں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ خارج سے آپ کو اتنی معلومات ہے کہ آپ کو پتہ ہے. لیکن اگر کوئی بھی اور دو چیزوں تو آپ فوراً نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے درمیان اتحاد ہے خارج میں. وَإِن لَمْ يَصِحْ الْحَمْلُ، اگر حمل شائع ثنائی بھی صحیح نہیں بیٹھا، واو تفسیر وصح السلب، اور سلب صحیح بیٹھ گیا، علمنا انہما متباینان، تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مصداق کے اعتبار سے بھی تباین. مفہوم میں تو تباین تھا، مصداق میں بھی کیا ہو گیا؟ تباین ہو گیا. اگر آپ کہتے ہیں تو تیسرے پڑھ لیں. آج کوئی بسم اللہ کہنے والا نہیں ہے شاید. کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد.